قطر پر اسرائیلی حملہ، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے دانستہ طور پر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا۔ جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچایا۔ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا، قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اسرائیل نے امن کی کوششوں پر حملہ کیا، جواب کا محفوظ حق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حملوں کی مذمت بیان امریکہ سمیت کونسل کے تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل کے ارکان کا کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور۔ امید ہے قطر پر اسرائیلی حملے سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ پولینڈ کی حدود میں ڈرون حملہ ہونا غلطی ہو سکتا ہے، روسی ڈرون کی صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ برازیل میں سابق صدر کی سزا مایوس کن ہے، چارلی کرک کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کا دوحہ کا ہنگامی دورہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی قیادت اور عوام کو برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ رشوتوں کا اعادہ، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ اور تعمیری ثالث کے کردار کو سراہا۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن کو فروغ دینے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسرائیلی حملے پر مشترکہ حکمت عملی کی تیاری، دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس طلب۔ اجلاس اتوار اور پیر کو قطر کی میزبانی میں ہوگا۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان بھی دوحہ میں موجود۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا کہنا ہے اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ صہیونی اقدام سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ دریائے ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار، ملتان کی تحصیل جلال پور پیربارہ میں سیلاب سے تباہی۔ موزد جہان بو اور موزد جنڈا میانی میں ہر طرف پانی ہی پانی، اور شریف ملتان ایکسپریس وے پر سقاب ڈالنے کے باوجود شہر کے بند پر پانی کا دباؤ۔ چناب میں دوسرا سیلابی ڈیلا گزرنے کے باعث دیہی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ موزہ بکڑی اور موزہ جنگی کے مزید کئی دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کپاس، دھان، تل کی فصلیں متاثر۔ مظفر گڑھ میں موزہ مراد پور، بستی غازی نظام، بستی میرا پور میں سیلاب، بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سپر بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ عارف والا میں دریائے ستلج کی 32 کلومیٹر کی پٹی پر سیلاب سے بڑی تباہی، اب تک 75 سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں ڈوب چکے۔ 4 سے 7 فٹ پانی موجود ہونے سے نظام زندگی مفلوج۔ پاک پتن میں ستلج کا سیلابی پانی 7 دیہات میں داخل، متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں ڈوب گئیں، اور دھندوں کے قریب شجاباد کے مین بند میں شگاف، درجنوں بستیوں سمیت شہر کو خطرہ، پانی پریشر سے نکالنا شروع، قریبی آبادیوں کے ڈوبنے کا خطرہ۔ سیلاب میں پھنسے افراد کی منتقلی کے دوران کشتی حادثات۔ جلال پور پیروالا میں کشتی حادثہ، 4 سالہ بچے سمیت 7 افراد جام بحق، 18 کو ریسکیو کر لیا گیا۔
3 تاحال لاپتہ نجی کشتی میں 28 افراد سوار تھے۔ مہانہ سندیلا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ جلال پور پیروالا میں ہی خان بیلا میں متاثرہ افراد کو ریسکیو کرتے کشتی الٹ گئی۔ 2 ماہ کا بچہ جاں بحق، 5 بچے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، دیگر کو ریسکیو کر لیا گیا۔ منچن آباد میں بھی کشتی الٹ گئی، 2 افراد لاپتہ، 20 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چند روز قبل لیاقت پور کے موزہ نور والا میں بھی ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 14 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ایک شخص کی تلاش جاری۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کا انخلاء جاری۔ متاثرین کو خشک راشن پہنچانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال، 4 ہیلی کاپٹر بھی انخلاء آپریشن میں شامل۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی آخری فرد پہ انخلاء تک آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ سینیٹ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا فلڈ بند کے اوپر نگرانی کیمپ قائم، اپنی نگرانی میں کشتیوں کے ذریعے شہریوں کا انخلاء یقینی بنایا۔ مریم اورنگزیب انخلاء آپریشن کے لیے خود اسپیکر پر اعلان کرتی رہیں۔ ضلع انتظامیہ نے سیلاب میں گرے متاثرین تک خشک راشن پہنچانے کا آغاز کر دیا۔ جدید ڈرونز کے ذریعے راشن اور اشیاء ضروریہ متاثرین تک پہنچانے سے کئی زندگیاں محفوظ۔ تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے پھنسے افراد کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔ جلال پور پیروالا میں صورتحال سنگین ہے، پنجاب سخت ترین آفت کا شکار ہے۔ نجی کشتیوں کو ادائیگی حکومت کرے گی، اب نجی کشتیاں حکومت کی نگرانی میں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نپٹا۔ پنجاب نے وفاق سمیت کسی سے مدد نہیں مانگی، جو بھی کر رہے ہیں اپنے وسائل سے کر رہے ہیں۔ غفلت برتنے پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا آٹے و گندم کی قیمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی کو آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خانہ بال میں گندم بروقت منتقل نہ کرنے پر خراب ہوئی۔ پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ بلا وجہ تنقید ٹھیک نہیں، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، قائد اعظم کے ویژن پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ حکومت سندھ سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر سطح پر مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ادارے دن رات مانیٹرنگ اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا کہ کچے کے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی، متاثرین کو عارضی رہائش گاہیں، خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ حکومت سندھ کا مقصد صرف وقتی ریلیف فراہم کرنا نہیں، متاثرہ علاقوں میں بحالی اور مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ کراچی میں پھر بادل برس پڑے، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ صدر شرح فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ٹھڈو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن سے نہ نکالا جا سکا۔ سیراب گوٹ کے قریب شفیق کالونی میں بھی پانی موجود۔ دریائے سندھ میں کوٹھی براج کے مقام پر پانی کی سطح برقرار، پانی کی آمد میں بڑے اضافے کا امکان۔ گوٹھی قادرپور کے کچے میں بند ٹوٹ گیا، سیلابی پانی سے بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ نوڈیرو میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، انتظامیہ کا الرٹ جاری۔ پاک آرمی سول انتظامیہ کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد اور خدمت میں پیش آزمائش کی گھڑی میں ہم وطنوں کے شانہ بشانہ۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کا ریلیف آپریشن مزید تیز۔ قصور، شیخوپورہ، نانکانہ صاحب میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان، راشن سمیت ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی۔ میڈیکل کیمپس میں مفت بھی امداد بھی فراہم۔ عوام کی جانب سے پاک فوج کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش۔
भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 19 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मेमत में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक, बताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। हलाक दहशत गर्दों से असला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशत गर्दी की कई वारदातों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सईद मुइज़ अब्बास शाह शहीद के घरों का दौरा। शुहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। सदर ममलिकत ने शुहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शुहदा की कुर्बानी आला तरीन रवायात की अक्कास है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। मेजर अदनान असलम बन्नू में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी होने के बाद शहीद हुए। मेजर सईद मुइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से चीन का दौरा करेंगे। 8 रोज़ा दौरा 20 सितंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर सदर के वक्त का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा आला सतह वक्त भी चीन जाएगा। मुल्क में जारी बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल, महंगाई के रुझानात पर हुकूमती जायजा। वज़ीर ख़ज़ाना की सदारत में महंगाई बारे खुसूसी स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। मुल्की और आलमी सतह पर महंगाई के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल किया गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और अहसास कीमत के अशारियों के रुझानात का जायजा। कमेटी का प्याज, टमाटर, चावल, गंदम, चीनी और खुर्दनी तेल की सूरत-ए-हाल पर मुफस्सिल गौर। खुसूसी कमेटी की मुस्नई महंगाई रोकने के लिए मार्केट की सख्त निगरानी की हिदायत। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दाम यकीनी बनाए जाए। इजलास में फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कीमतों में इस्तेहकाम और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिला मुतासिरीन और कम आमदनी वाले घराने खुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। तमाम इदारों को मिलकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून जारी रहेगा। सतलुज, रावी, चनाब के इलाकों में सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। हेड पंजरत और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस का NDMA में NEOC का दौरा। सफारतकारों ने NDMA के बरवक्त इक़दाम और मुअस्सर रिस्पॉन्स को सराहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस सादिया नीलम का मातहत अदलिया के जजेस को जुडिशल पॉलिसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मातहत अदालतों के जजेस को मुनासिब अरसाल। ज़मीन के तनाज़ात के एलानिया मुकदमात 24 माह में निपटाने का हुक्म। वरासी तनाज़ात के मुकदमात 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। फैमिली कोर्ट की डिग्री के इजरा की दरख्वास्तें 6 माह में निपटाने का फैसला होगा। कत्ल के मुकदमा 24 माह में मुकम्मल करने की टाइमलाइन मुकर्रर। चीफ जस्टिस सादिया नीलम ने कहा टाइमलाइंस हर सूरत फॉलो की जाएं ताकि आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। रियासत बाद में सियासत पहले करने की वजह से ये हाल है। साबिक हुकूमतों ने खजाना खाली करने की सोच अपनाई। 14 साल में 450 अरब रुपए ज़ाया किए गए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा कि कर्जा उतारने के लिए हमने खुसूसी अकाउंट बनाया। इस अकाउंट में आज 190 अरब रुपए हैं। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामजन है। सियासी तनाव जारी रहे तो रियासत खतरे में पड़ जाती है। मजीद साथियों को नाहिल किया जा रहा है। यही हालात रहे तो जमहूरियत और मईशत नाकाम होगी। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माकी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहा कि सैलाब से कोई एक सूबा अकेला नहीं निपट सकता। पीटीआई के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने 5 कायमा कमेटियों की रुकने से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर जीशान खानजादा भी ओवरसीज कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। सेनेटर अली जफर ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सेनेटर अली जफर सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो गए। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं अहमद भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत की थी।